بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں جو احکام دیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح اور طلاق وغیرہ، ان احکام میں اس میں کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ذرہ برابر تبدیلی کرے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام کیوں نہ ہوں۔ جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے، 2% جو نکالے، اگر کوئی 2% نکالے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ طلاق کا ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں کئی بار طلاق کہہ دیا، طلاق طلاق طلاق، تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی، یا پھر ایک شمار کی جائے گی۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں مانی جائے گی۔ پہلی طلاق کے بعد 3 حیض آنے تک، یعنی 3 مہینے کا وقفہ ضروری ہے۔ اور بیوی گھر ہی میں رہے گی، اس کا خرچ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اس درمیان میں شوہر اور بیوی کے دل مل جائیں تو وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں گے۔ اگر پھر کبھی شوہر بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے تو ایک ہی طلاق دینا ہوگا، پھر ویسے ہی 3 مہینے کا وقفہ گزارنا ہوگا۔ اس درمیان پھر رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر کبھی طلاق کی نوبت آئی اور آپ نے طلاق دے دی تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ طلاق پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے پہلی دوسری طلاق میں 3 مہینے کا وقفہ مدت گزارنے کا وقت دیا ہے، تاکہ میاں بیوی کے دل مل جائیں تو وہ رجوع کر لے اور پھر ان کی زندگی اجڑنے نہ پائے۔ جو ایک بار کی دی گئی طلاق کو اگرچہ شوہر نے 3 بار کہا ہو، 100 بار کہا ہو، وہ ایک ہی مانی جائے گی، کیونکہ عدت اور مدت کہاں چلا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی کا گھر اجڑتا ہے، خاندان اجڑتا ہے، میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے۔ شیطان کبھی اپنی شکل میں کبھی نہیں آتا، وہ انسان کی شکل میں آتا ہے۔ جن علماؤں نے ایک طلاق کو 3 طلاق مانا اور لاکھوں مسلمانوں کا گھر اجاڑا، یہی شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی شکل میں شیطان آتا ہے، نئے طریقے بدعت نکالتا رہتا ہے، اور ان شیطان کے ماننے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔